السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف۔ مراٹھا ریزرویشن منوج جرانگی پاٹل نے پھر شروع کی بھوک ہڑتال، شندے حکومت پر وعدہ خلافی کا الزام۔ نیٹ امتحان میں بے ضابطگیوں کی جانچ کر رہی CBI ٹیم پہنچی گودرا۔ مہاراشٹر اسمبلی الیکشن، بے روزگاری اور دیہی عوام کے مسائل کو ہٹایا جائے گا، انتخابی ایشوز کانگریس کی میٹنگ میں فیصلہ۔ بامبے ہائی کورٹ کا وشال گڑھ قلعے کے قریب انہدامی کارروائی پر فرقہ وارانہ تشدد کے لیے مہاراشٹر حکومت پر سخت تنقید۔ تقسیم کے بعد مسلمانوں کو بھارت میں رہنے کی اجازت دینا سب سے بڑی غلطی، مرکزی وزیر گری راج سنگھ کا نفرتی بیان۔ فنڈ کی کمی کی وجہ سے واٹر سپلائی اورنگ آباد پروجیکٹ میں تاخیر۔ بنگلہ دیش میں حالات بے قابو، 100 سے زائد ہلاک، جیل نظر آتش، ملک بھر میں کرفیو، سڑکوں پر نکلی فوج۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ ناظرین، ممبئی مراٹھا ریزرویشن کارکن منوج جرانگی پاٹل نے ہفتے کو مہاراشٹر کے جالنا ضلع میں اس مسودے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک بار پھر غیر معینہ بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے، جس میں کنبی برادری کو مراٹھا برادری کے افراد کے خون کے رشتہ دار کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ ضلع کے انتروالی سراتی گاؤں میں انشن شروع کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں یہ قدم اٹھانا پڑا کیونکہ مہاراشٹر حکومت ریزرویشن کے معاملے پر اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ نیٹ امتحان میں بے ضابطگی کی جانچ کر رہی CBI ہفتے کو گودرا پہنچی۔ الزام ہے کہ ملزم نے نیٹ UG امتحان پاس کرنے کے بدلے گودرا کے 27 امیدواروں سے 10 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ اب تک کی پولیس نے گودرا سے 5 ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان پر الزام عائد ہے کہ انہوں نے سوالیہ پرچہ حل کرنے میں طلبہ کی مدد کی تھی۔ گرفتار ملزمان میں سے ایک نے جمعہ 19 جولائی کو عدالت میں ضمانت کے لیے درخواست بھی دائر کی تھی، لیکن پنچ محل کی ضلعی عدالت کے سیشن جج نے اس درخواست کو مسترد کر دیا اور اس معاملے میں CBI ان تمام ملزمین سے پوچھ گچھ کر سکتی ہے۔ مہاراشٹر میں اس سال کے آخر میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، اس کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اسی ضمن میں ممبئی میں کانگریس پارٹی کی ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں اسمبلی الیکشن کی حکمت عملی طے کی گئی۔ اس کے تحت آنے والے اسمبلی الیکشن میں کانگریس پارٹی بے روزگاری و دیہی عوام کی مشکلات کو موضوع بنائے گی اور آئین، جمہوریت اور ریاستی وقار کے تحفظ کے حوالے سے عوام کے درمیان جائے گی۔ اس میٹنگ میں کانگریس کے لیڈر KC وینوگوپال اور مہاراشٹر کانگریس کے انچارج نے شرکت کی۔ آج ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے بامبے ہائی کورٹ نے کولہاپور ضلع میں مہاراشٹر کے تاریخی وشال گڑھ قلعے کے ارد گرد تمام مسماری کارروائی کو فوری طور پر روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے قلعے کے قریب غزہ پور گاؤں میں مسلمانوں کے گھروں، ایک مسجد اور ایک درگاہ کو نشانہ بنانے والے دائیں بازو کے ہجوم کے ذریعے توڑ پھوڑ کے جواب میں تقریباً 70 ڈھانچوں کو منہدم کرنے پر ریاستی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ عدالت کا فیصلہ 14 جولائی کے ایک پرتشدد واقعے کے بعد آیا ہے جب ہندو دہشت گردوں کے ہجوم نے مبینہ طور پر قلعے کے قریب واقع غزہ پور گاؤں میں مسلمانوں کی ایک مسجد، مکانات اور دکانوں میں توڑ پھوڑ کی۔ بیچ نے یہاں تک کہا کہ اگر مزید انہدام کی کارروائی کی گئی تو حکام کو جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا لیڈر کیوں نہ ہو۔ ایک متنازع بیان میں ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر گری راج سنگھ نے کہا ہے کہ تقسیم کے بعد مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنے کی اجازت دینا ملک کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بیگوسرائے حلقے کے رکن پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ سب سے بڑی غلطی مسلمانوں کو یہاں رہنے دینا تھی۔ اگر ملک کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کیا گیا تو مسلمانوں کو یہاں کیوں رہنے دیا گیا؟ اگر انہیں یہاں رہنے کی اجازت نہ دی جاتی تو یہ صورتحال پیدا ہی نہیں ہوتی۔ انہیں RSS کے ایک ترجمان پنجینا کے ایک مضمون میں نقل کیا گیا تھا جہاں انہوں نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ اگر تمام مسلمان پاکستان ہجرت کر جاتے ہیں تو ہندوستان ایک مختلف ملک ہو سکتا۔ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے۔ اگر 1947 میں ہمارے کچھ آباء و اجداد نے تمام مسلمانوں کو پاکستان بھیج دیا ہوتا جب ملک مذہبی خطوط پر تقسیم ہوا تو کوئی بھی اس طرح کے سوالات نہیں اٹھا سکتا تھا۔ شہر کو پانی کی فراہمی والے پروجیکٹ کا سبھی شہری بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن مالی وجوہات کی وجہ سے رکاوٹ آ گئی ہے۔ MGP جو کہ اس پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی، اب ان کے پاس پروجیکٹ کے اخراجات کے لیے صرف 10 کروڑ روپے باقی ہیں۔ MPG کے سینئر اہلکار نے کہا ہے کہ ہم نے شہری انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ وہ جلدی سے فنڈنگ کے کام کو پورا کرے تاکہ ہم ٹھیکیدار سے اس منصوبے کو جلد پورا کرانے کے لیے کہہ سکیں۔ اس پروجیکٹ کا آغاز 2740 کروڑ روپے اخراجات کے ساتھ شروع کیا گیا تھا، جس میں ریاستی حکومت 45%، مرکزی حکومت 25% اور اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن 25% خرچ کرے گی۔
لیکن بعد میں میونسپل کارپوریشن کی خراب مالی حالات کی وجہ سے ریاستی حکومت نے اس سال جنوری میں اعلان کیا تھا کہ وہ میونسپل کارپوریشن کے حصے کو بھی ریاستی حکومت ادا کرے گی۔ اس طرح ریاستی حکومت کو 822 کروڑ روپے دینے تھے، تاہم اب تک کے ایک پیسہ بھی نہیں دیا گیا۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں مسلسل پرتشدد جھڑپوں کے باعث جمعہ کی رات ملک بھر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا اور فوج کو تعینات بھی کر دیا گیا۔ AFP نے بتایا ہے کہ ملک بھر میں ہونے والی جھڑپوں میں اب تک کم از کم 105 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 1500 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں کرفیو کا اعلان حکمراں جماعت عوامی لیگ کے جنرل سیکریٹری عبید القادر نے کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے سول انتظامیہ کو نظم و نسق برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ یہ فیصلہ پولیس اور سیکورٹی اہلکاروں کی جانب سے مظاہرین پر فائرنگ اور آنسو گیس کے گولے چلانے کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا اور جمعہ کو دارالحکومت ڈھاکہ میں تمام اجتماعات پر پابندی بھی لگا دی گئی۔ واضح ہو کہ بنگلہ دیش میں طلبہ کی تحریک پرتشدد شکل اختیار کر چکی ہیں۔ طلبہ نوکریوں میں ریزرویشن ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسی دوران احتجاج کرنے والے طلبہ نے ضلع نرسکندی میں جیل کی ایک عمارت کو آگ لگا دی اور سینکڑوں قیدیوں کو رہا بھی کر دیا۔ خیر ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔